خاک و خون میں ملا کر کے اس کے احکامات کو پامال کر کے اس کے قانون کو نہ بن کے اس کے قانون کو مٹا کر کے وحدانیت کی شمع روشن فرمائی ہے. جب نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے اس کی خدائی دعویٰ کو جھٹلا کر اللہ رب کائنات کی وحدانیت کی شمع حضرت ابراہیم پیغمبر نے روشن فرمائی ہے. قرآن کہہ رہا ہے حسین آنے والے زمانے میں آنے والے وقت میں مستقبل میں جب میری آبرو لوٹی جائے گی میرے احکام کی پامالی کی جائے گی میرے احکام کی خلاف ورزی کی جائے گی میں نے جسے جائز کہا اسے ناجائز کہا جانے لگے گا. آنے والے وقت میں نے جسے صحیح کہا ہے اسے غلط کہا جانے لگے گا. کہ میری آبرو بچانے کون آئے گا میری حفاظت کا ذمہ کون اٹھائے گا میرے احکام کی پابندی کرانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کون آئے گا. حسین بارگاہ رسول میں ہے قرآن نبی کی بارگاہ میں اتر رہا ہے قرآن امام حسین سے گفتگو کر رہا ہے قرآن امام حسین سے مطالبات کر رہا ہے. تو قرآن کے اس سوال کی جواب میں حسین فرماتے ہیں اے قرآن تیری آبرو بچانے کے لیے حسین آئے گا تیری حفاظت کے لیے حسین آئے گا تیری بقا کے لیے حسین آئے گا. قرآن نے کہا حسین اتنا بڑا وعدہ مت کرو توجہ سے سنیے گا. قرآن نے کہا حسین اتنا بڑا وعدہ مت کرو مجھے بچانے کے لیے وطن سے دور جانا پڑے گا مجھے بچانے کے لیے بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا مجھے بچانے کے لیے نوجوان بھائی کا لاشا اپنے کندھے پر اٹھانا پڑے گا مجھے بچانے کے لیے اپنے بچوں کی سسکتی ہوئی سانسیں دیکھنی پڑیں گی مجھے بچانے کے لیے اپنے نوجوان بچوں کی جسم کی بوٹیاں اپنے دامن میں جمع کرنی پڑیں گی مجھے بچانے کے لیے اپنے 6 ماہ بچے کا لاشا بھی اپنے نگاہوں سے گزارنا پڑے گا. قرآن کریم کہہ رہا ہے حسین اتنا بڑا وعدہ بغیر سوچے سمجھے مت کرو مجھے بچانا اتنا آسان نہیں ہوگا مجھے بچانے کے لیے پردیس میں جانا ہوگا مجھے بچانے کے لیے اپنوں کے بیچ جانا ہوگا مجھے بچانے والے وہ لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھتے نظر آئیں گے نماز پڑھتے نظر آئیں گے تلاوت کرتے نظر آئیں گے کلمہ پڑھتے نظر آئیں گے خانہ کعبہ کا طواف کرتے نظر آئیں گے ان کے ہاتھوں میں تسبیح مسلح ہوگا مگر وہ میری آبرو کو لوٹنے والے ہوں گے. ایسے وقت میں میری آبرو بچانا بڑا مشکل ہوگا. حسین اعظم فرماتے ہیں اے قرآن میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں وعدہ کر رہا ہوں کہیں اور نہیں ابھی میں خدا کی بارگاہ میں وعدہ ہو رہا ہے سبحان اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کرتا ہوں قرآن تیری آبرو بچانے میں آؤں گا اگر ضرورت پڑے گی وطن قربان کر کے آؤں گا نانے کا مدینہ چھوڑ کے آؤں گا ضرورت پڑے گی شہر مصطفیٰ چھوڑ کے آؤں گا ضرورت پڑے گی چھوڑ کے آؤں گا ضرورت پڑے گی میں پردیس میں آ کر تیری آبرو بچاؤں گا ضرورت پڑے گی بھوکا پیاسا رہنے کی نہ میں خود کھاؤں گا نہ خود پیوں گا نہ اپنی اولادوں کو قطرہ پانی پینے دوں گا. پورا کنبہ پورا قبیلہ پورا خاندان اپنے تمامی خاندان کے نوجوان بچے بوڑھے جوان سب کو آپ تیرے نام پر قربان کر کے تیری آبرو بچاؤں گا. امام حسین فرماتے ہیں اے قرآن تیری آبرو بچانے کے لیے اصغر کا لاشا بھی اٹھاؤں گا تیری آبرو بچانے کے لیے اول محمد کے طرف تیرے لاشیں بھی کربلا کے سرزمین پر سلا دوں گا تیری آبرو بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کروں گا. اب مجھے کہنے دیا جائے آج جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں صبر و رضا کا امتحان دینے آئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین کربلا میں وعدہ پورا کرنے آئے ہیں جو وعدہ رسول اللہ کی بارگاہ میں رب نے قرآن سے کیا تھا. اب قرآن کی آبرو میں یزید لوٹنا شروع کرتا ہے. اس طرح سے یزید جب حکومت کے تخت پر بیٹھتا ہے اس نے قانون نافذ کرنا شروع کر دیا کہ ماں اور بہنوں کے ساتھ شادیاں جائز ہیں. العیاذ باللہ تعالی شراب شوقیہ طور پر کی جا رہی ہے جوا بازی شوقیہ طور پر کی جا رہی ہے اغنام بازی ہنڈی بازی اور طرح طرح سے عیاشی کے اسباب مہیا کیے جا رہے ہیں. حضرات جن جن باتوں کو شریعت مصطفیٰ نے قانون الہی نے نظام مصطفیٰ نے اللہ رب کائنات کے حکم نے جن چیزوں کو حرام و ناجائز کہا تھا ان تمام چیزوں کو جائز اور صحیح قرار دینے والا شخص یزید ہے. اس وقت قرآن کریم نے آواز دیا حسین اب میری آبرو لوٹی جا رہی ہے میری قانون کی پامالی ہو رہی ہے میری قانون کا دروازہ نکالا جا رہا ہے. قرآن کریم اعلان کرتا ہوا حسین تم نے نبی کی بارگاہ میں جو مجھے بچانے کا وعدہ کیا تھا اپنا وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے. تب حسین نے کہا تھا اے قرآن میں نے تجھے جو بچانے کا وعدہ نبی کی بارگاہ میں کیا تھا اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا پہنچ چکا ہوں. تیری حفاظت کے لیے اس شہر نبی چھوڑ کر آیا ہوں تیری حفاظت کے لیے اس شہر حرم چھوڑ کر آیا ہوں تیری حفاظت کے لیے جوان عباس لایا ہوں تیری حفاظت کے لیے علی بڑی سیدنا لایا ہوں تیری حفاظت کے لیے بھائی کی نشانی ناصر کی شکل میں لایا ہوں تیری حفاظت کے لیے اور محمد جیسے بچے لے کر آیا ہوں تیری حفاظت کے لیے علی اصغر جیسا مجاہد لے کر آیا ہوں. میرے امام فرماتے ہیں اے قرآن میں سب کو قربان کر دوں گا مگر
تیرا قانون مٹنے نہیں دوں گا۔ میرے امام نے یہی تو کارنامہ انجام دیا ہے۔ حسین نے سب کو اپنے جانثاروں کو شہید ہوتا دیکھ لیا، سب کو شہید ہوتا دیکھا، سب کے لاشیں یکلی بعد دیگر اپنے کندھے پر اٹھائے ہیں۔ اس طرح مصائب و آلام کی مثال قائم کر دی کہ رہتی دنیا تک کے نہ اس کے مثال دوبارہ پیش کی جا سکتی ہے۔ آج تک کے نہ تو زمانہ امام حسین کے اس عظیم قربانی کی مثال پیش کر سکا ہے، نہ صبح قیامت تک زمانہ اس کی مثال پھر پیش کر پائے گا۔ میرے امام نے وہ صبر و رضا کا مظاہرہ فرمایا، وہ صبر و رضا کی مثال میرے امام نے پیش فرمائی ہے کہ پورا گھرانہ، پورا قبیلہ، پورا کنبہ، بھائی بھتیجے بھانجے سب کو قربان کر کے قرآن کی آبرو بچائی۔ اور جب میرے امام نے اپنی جان آفری کے حوالے کی ہے، اپنی جان شہادت نوش فرمایا، عرض کیا اے قرآن، اے تیری آبرو کی حفاظت میں نے تمامی گھر والوں کو کر کے اپنی جان دے کر کے میں نے تیری حفاظت کر دی ہے۔ اب ایسی دنیا میں چاہے تیرے یزید پیدا ہو جائے لیکن وہ قائد ہے، اسے ناراض نہیں کر سکتے۔ کوئی دنیا میں یزید بھی تم سے قائد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، عظمت قرآن، مذہب اسلام۔